18 ذی الحجہ کو عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا، اور اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا کہ کسی اور صحابی کو نہیں کیا گیا، حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ۔ ان کو بھی 40 دن تک ان کے پانی کو روکے رکھا، 40 دن تک۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر کے اوپر تشریف لائے اور تمام سب منافقین کو بلایا اور کہنے لگے، اور صحابہ کو ہی بلایا، سب کو بلایا، پورے مدینہ والوں کو بلایا کہ اسلام میں صرف بندے کو 3 وجہ سے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک پہلی بات کہ وہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، دیکھو میں مرتد نہیں ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ دوسری بات کہ جب کوئی شادی شدہ زنا کر لے، شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھو میں نے یہ تینوں کام نہیں کیے۔ اچھا، اس سے پہلے بتاتا ہوں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب 40 دن سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے جمعے والے دن خطبہ دینے کے لیے، تو خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے تو منافقین آگے بڑھے، اور ایک منافق کھڑا ہو گیا کہ عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے آگے۔ تو عثمان بن عفان خاموش، پھر ایسے زیادہ منافق کھڑے ہو گئے، پھر ایک منافق آگے بڑھا، اس نے عثمان بن عفان کو نیچے اتارا ممبر سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عصا سے خطبہ دیتے تھے، ابو بکر جس عصا سے خطبہ دیتے تھے، عمر جس عصا سے خطبہ دیتے تھے، اس عصا کو، اسی لاٹھی کو اس منافق نے توڑ دیا، اور اس لاٹھی سے عثمان بن عفان کو مارا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ عثمان بن عفان شدید زخمی ہو گئے، صحابہ ان کو پکڑ کر گھر لے گئے۔ جب یہ ہو گئے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انتہائی پیاسے، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کسی طرح پیغام بھیجوایا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ پانی لے کے آئے، تو منافقین کو پتہ چل گیا کہ علی پانی لے کے جا رہا ہے عثمان کی طرف، تو مشکیزہ تھا ان کے ہاتھ کے اندر، تو منافقین نے تیر مار مار کے اس مشکیزے کا پانی ختم کر دیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پگڑی اتاری اور پگڑی کو اس پانی میں صحیح طرح ڈالا، اور پھر عثمان بن عفان کے گھر میں پھینکا کہ ان کو یقین ہو جائے کہ علی آیا تھا، پر انہوں نے آنے نہیں دیا۔ علی آیا تھا۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ صرف چسکے کے لیے نہیں سننے ہیں، صرف مزے لینے کے لیے نہیں سننے، یہ صحابہ پہ گزری ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ابو بکر عمر کو دیکھا، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، ان کے اوپر یہ سب گزری ہے کہ کیسے زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے جانا ہے۔ خلافت عثمان بن عفان اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا، عثمان تمہیں ایک کرتا پہنایا جائے گا، اس کرتے کو اتارنا نہیں، اس کرتے کے ساتھ شہید ہو کے میرے سے ملاقات کر لینا، اگر اس کرتے کو تو نے اتار دیا تو تیرا میرا رشتہ ختم۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی ہوئی تھی، آخری دن کیونکہ صحابہ سارے حج پہ چلے گئے تھے، حسن، عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ، یہ سارے کہاں پر تھے؟ یہ مین گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے کہ منافقین نے حملہ کیا، تو طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبداللہ بن زبیر، حسن بن علی، یہ سارے کے سارے زخمی ہو گئے، لیکن جانے نہیں دیا انہوں نے اندر، کسی ایک منافق کو بھی نہیں جانے دیا، لیکن کچھ منافقین پیچھے سے پھلانگ کر آئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیلولہ کیا، جس دن شہید ہوئے کیلولہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو کہنے لگے عثمان روزے میں ہو؟ میں کہا یا رسول اللہ میں روزے میں ہوں۔ عثمان
افطاری میرے پاس کرو گے یا دنیا میں کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تنگ آ گیا ہوں، میں افطاری آپ کے پاس کروں، میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں، میں نے آپ کے پاس افطاری کرنی ہے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی کہ اللہ کے رسول آ کے پوچھ رہے ہیں عثمان افطاری میرے پاس کرو گے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا کی زندگی سے میں تنگ آ گیا ہوں، میں افطاری آپ کے پاس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ منافقین پیچھے سے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے آ کے عثمان بن عفان کی داڑھی کو پکڑا اور زور سے کھینچا، جھٹکا دیا، اس طرح جھٹکا دیا تو عثمان بن عفان پیچھے سے دوسرے نے جب تلوار چلائی تو نائلہ جو ان کی بیوی تھی انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان کی چاروں کی چاری انگلیاں کٹ گئی۔ تو پھر ایک بندے نے، ایک کے پاس ایک لوہا تھا، انہوں نے عثمان بن عفان کے سر پہ مارا تو عثمان بن عفان گر گئے، اور جب خون اچھلا، خون نکلا تو وہ اس آیت پہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، تم اللہ کے رسول کے داماد ہو، رقیہ اور ام کلثوم کے تم خاوند ہو، تم نے، اللہ کے رسول نے تمہیں کہا ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی عثمان جنتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما گئے ہوں عثمان بن عفان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، تو عثمان گھبرانا نہیں، ان کو میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ پھر عثمان بن عفان نیچے گرے اور انہوں نے نیزہ مارا ان کے پیٹ کے اندر، اس کے بعد بھی ان کو سکون نہیں ملا، عثمان بن عفان کے جسم کے اوپر اچھلنا شروع ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ واقعات کہنا آسان ہے، جس کے اوپر یہ گزری ہے ان کو پتہ ہے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں کہ 1000 کا لشکر، 1000 اونٹوں کا لشکر شام سے آیا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تو قحط سالی تھی مدینہ کے اندر، تمام تاجر باہر چلے گئے، اور عثمان بن عفان کو کہا کہ ہم 1 روپے کی 10 روپے کی چیز 10 روپے کی چیز 11 میں خریدیں گے، تو عثمان بن عفان کہنے لگے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، انہوں نے کہا 12 میں، انہوں نے کہا 15 میں، تو یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، تو عثمان بن عفان کہنے لگے نہیں ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، تو وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سے بڑے کوئی تاجر کوئی نہیں۔ کہا اللہ ریٹ لگا گئے ہیں کہ تم 10 کے بدلے میں 15 دے رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں میں 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔